بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، تصوف ایک عظیم علم ہے، ایک بہترین راستہ ہے جو بندے کو، بندہ مسلم کو، بندہ مومن کو دنیا کی خواہشات، دنیا کی جو رذائل ہیں، دنیا کی جو چاہت ہے، اس سے نکال کر، اس سے ہٹا کر، اس سے دور کر کے اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. یہ علم بندے کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے، اور پھر بندے کی زندگی، انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، اتباع مقصد حیات اور مطلوب زندگی ہوتا ہے. گویا کہ تصوف سے جڑنے والا شخص انسانیت سے، انسانوں کی جماعت سے نکل کر فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو صفات ہیں فرشتوں کی کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو بھی اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرتے ہیں. تو اس صفت تصوف کے ساتھ متصف، جنہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں، انہیں ہم اہل اللہ بھی کہتے ہیں، انہیں ہم اولیاء بھی کہتے ہیں، یہ بھی اسی خوبی کے حامل بن جاتے ہیں کہ گناہ سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، معصیت سے بچتے ہیں، گناہ کا دھبا دل پر نہیں لگنے دیتے. جس طرح کہ وہ شخص کہ جس نے صاف ستھرے نئے نئے کپڑے استری کیے ہوئے سفید کپڑے پہنے ہوں تو اپنے ان کپڑوں کو بچاتا ہے، خاص کر کے جب وہ کسی فنکشن میں جا رہا ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس راستے کا انتخاب کرے کہ جو صاف ستھرا راستہ ہو، جہاں میل کچیل نہ ہو، گرد وغیرہ نہ ہو، یعنی کہ ایسی چیز موجود نہ ہو جس کی وجہ سے جو اس کے کپڑے جو ہے گرد آلود ہو جائیں. ظاہری طور پر اپنے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے، اور واضح ہے جب کوشش کرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو بچا بھی لیتا ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے فنکشن کو اپنا لیتا ہے، اپنے فنکشن سے واپس آ جاتا ہے. کوئی داغ دل پر نہ لگے، یعنی وہ باطن کی فکر میں رہتے ہیں اور ہر قسم کے زنگ سے اپنے باطن کو بچاتے ہیں، اور پھر جو بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. فرائض تو لازم ہیں، وہ تو ہر ایک کے لیے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا باقی جو فرائض ہیں وہ تو خیر پورے جذبے شوق کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اضافی عبادات کرتے ہیں، وہ عبادات جس سے بندے کو قرب خداوندی حاصل ہو، یعنی نیکیوں سے جڑے رہتے ہیں اور گناہ کو قریب نہیں آنے دیتے. ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو بتاتے ہیں کہ 40 سال زندگی کے بیت گئے، کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہوا. یہ بات یاد رکھیں، فرشتے تو گناہوں سے معصوم ہیں،
باقی جو انسان ہیں یعنی انبیاء اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، باقی جتنے بھی ہیں چاہے وہ اہل اللہ ہیں، صحابہ ہیں، نیک صالح ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی رذائل سے، گناہوں کی جو قباطیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں پھر ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا وہ لوگ جو عبادت و ریاضت کے ذریعے سے محنت کرتے ہیں، ہماری یاد میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم انہیں بھی سیدھی راہ پر ڈال دیتے ہیں، پھر ہم ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تصوف، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، ولایت اور قرب خداوندی، یہ ایک بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ واضح ہے یہ اعزاز ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، آخرت کی فکر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچان چکے ہوتے ہیں، اپنے مقصد حیات کو بھی جان جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو اسی مقصد کا انتخاب کرتے ہیں، اسے اپنا مطلوب و مقصود بنا لیتے ہیں، اسی مقصد کو پانے کے لیے دن اور رات جو ہے اسی مقصد کو پانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو انہیں اہل اللہ ہم کہتے ہیں، انہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں، انہیں قرب خداوندی والے، قرب والے اور اولیاء انہیں کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور جو ہے فتنے کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، لوگ دین سے دور ہیں، مادہ پرست ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ جو شخص نماز کے قریب نہ آتا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی، یعنی جو فرض ہے اور ایسا فرض ہے کہ جس کے لیے باقاعدگی سے ندا کی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، اور روزانہ 5 مرتبہ، ایک بار بھی نہیں، 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے، اور مؤذن تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، حقیقت میں اللہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں نعمتیں دی اور لامحدود نعمتیں عطا فرمائی، اور میں نے پھر تمہارے لیے جنت میں بڑے بڑے محلات تیار کر کے رکھے ہیں، میرا حکم ہے نماز کی طرف آؤ۔ لیکن انسان جو ہے نماز کی طرف جو نہ جائے، دوست بلائے تو بھاگ کر کے جائے، اللہ بلائے جو محسن بھی ہے، مربی بھی ہے، خالق بھی ہے، منعم بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر بھی ہے، اگر وہ بلائے انسان اس طرف نہ جائے اور ایسا شخص پھر جو ہے وہ بات کرے تصوف کے خلاف، روحانیت کے خلاف، اولیاء کے خلاف، تو وہ ویسے بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا باطن جو ہے وہ ہے ہی نہیں، قلب اس کا قلب ہے ہی نہیں، وہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہے، کل حجارت او اشد قسوہ، جیسا کہ اللہ نے چند لوگوں کا تذکرہ کہتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان پر جو ہے کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو یہ گناہوں کے برے اثرات ہے، نماز کا چھوڑ دینا، روزہ نہ رکھنا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا، مالی استطاعت کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرنا، اتنے سارے گناہ جمع ہو چکے ہوتے ہیں، پھر انسان کی سوچ جو ہے کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ پھر بھٹک رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کہیں سے جو بات سن لی وہی کہتا ہے کہ شاید یہی سچ ہے، جبکہ جو بات وہ سن رہا ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ ہوتی ہے، اور یہ آگے جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ لیکن جو لوگ نماز روزے سے جڑے ہوتے ہیں، عبادت و ریاضت میں زندگی گزارتے ہیں، روحانیت کو بھی سمجھتے ہیں، تصوف کو بھی سمجھتے ہیں، اولیاء کو بھی جانتے ہیں، اور زہد و تقوی کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ قرب خداوندی کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں، تصوف کس چیز کا نام ہے،
روحانیت کیا ہے، ولایت کیا ہے، اور بندہ جو ہے بندے سے نکل کر کے، عبدیت سے نکل کر کے قرب خدا بندی کیسے پاتا ہے، عبد خدا کیسے بنتا ہے، محبوب خدا کیسے بنتا ہے، اور پھر ایسا اسے مقام مل جاتا ہے کہ جو کچھ وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو تصوف کے بارے میں، تصوف کا واضح ہے کہ لغوی معنی بھی ہے اور دوسری شرعی تعریف بھی ہے۔ تو لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ علماء کے مختلف آراء ہیں تصوف کے مادہ اشتقاق کے بارے میں۔ یہ لفظ جو ہے کہاں سے بنا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ صوفتن سے بنا ہے، بعض کیا کہتے ہیں یہ لفظ صوفتن کے معنی بنا ہے۔ صوفتن کے معنی ہیں اون جو نرم، جو اتاری ہوتی ہے، نرم و ملائم، بہت زیادہ نرم و ملائم ہوتی ہے۔ تو فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی کا تعلق بھی ایسے ہوتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو وہ چھکا چکا ہوتا ہے، پوری عجز انکساری، اور اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں اللہ کے حکم کے تابع کر چکا ہوتا ہے، جھک چکا ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، اور استسلام للہ جو ہے پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفی کو صوفی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لفظ صفتن سے بنا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ صوفی جو ہے ان خوبیوں کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، خوبیوں کو اپناتا ہے اور اچھے کاموں کو اپناتا ہے اور برے کاموں کو جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے، یعنی متصف ہوتا ہے محسن کے ساتھ، جو اعمال صالح ہیں، نیکی والے کام ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، محسن ہیں، انہیں اختیار کر لیتا ہے، اور جو برے کام ہیں، جو مذموم ہیں، ناپسندیدہ ہیں، کبھی ہیں، اسے ترک کر دیتا ہے۔ تو صوفی کو صوفی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ لفظ صفا سے بنا ہے، تو صفا کے معنی کیا ہیں؟ صفا کے معنی ہے کہ اپنے باطن کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا، صاف ستھرا رکھنا۔ بعض کہتے ہیں یہ صفتن سے بنا ہے، صفا وہی نسبت ہے جو اہل صفا تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفا یونیورسٹی تھی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے ساتھ متصل جو چبوترا تھا، جہاں کوئی 200 150 یہ کبھی تعداد بڑھ جاتی تھی کبھی کم ہو جاتی تھی، صحابہ، غریب صحابہ جو دین سیکھتے تھے، دین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تزکیہ باطن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ لفظ اسی سے بنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے مضبوط رکھیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں جو ہمہ وقت اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اسی سے بنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے صوفی جو ہیں وہی ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان فارسی اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں۔ گویا کہ تصوف کی بنیاد جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ دین سیکھنا اور قرب خدا بندی کے جو وسائل ہیں انہیں حاصل کرنا۔ ان کی حالت بھی، ان کی زندگی یہی عبادت و ریاضت خالص اللہ کے لیے، اور وہ مثالی لوگ تھے۔ وہ جو ان کی زندگی کا مقصد تھا، جو لوگ وہی مقصد اپنا لیتے ہیں تو انہیں صوفیاء کرام جو ہے کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ صفن سے بنا ہے، تو گویا کہ یہ صوفیاء کرام ہیں، اہل اللہ ہیں، یہ پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے، اپنے قلوب کے اعتبار سے، گویا کہ اپنے دل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے میں، اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنے میں، رجوع اللہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں، اپنے قلب کو حاضر کرنے میں، یہ اگلی صف میں ہوتے ہیں۔ باقی جتنی بھی
نیکی کرنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، صوفیاء کرام آگے آگے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عبادت میں، ریاضت میں، طاعت میں، یاد الہی میں وہ دوسروں سے سبقت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ لفظ صف سے بنا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے نسبت ہے جو ایک سخت قسم کا جو لباس ہوتا ہے، جیسے اون ہے، اون سے بنا ہوا، اس کی طرف جو ہے نسبت ہے، کیونکہ عام طور پر صوفیاء کرام جو ہے خضرا قسم کا، سخت قسم کا لباس پہنتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جو ہے عاجزی والا، انکساری والا جو ہے بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکیں۔ تو خیر یہ مختلف جو ہے علماء نے جو ہے صورتیں بیان کی ہیں، گویا کہ مادہ اشتقاق جو ہے اس کا بیان کیا ہے۔ یہ لفظی معنی تھا، عرفی معنی تھا، اور تعریف جو علماء نے کی ہے مختلف تعریفیں ہیں، اور آگے چل کر کے جو صلحاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں، علماء کے ہاں، فقہاء کے ہاں تصوف کی جو تعریف ہے وہ ہم آگے چل کر کے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔